دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، تبھی انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر واپس آتا ہوں تو میرا مالک مجھ سے گندم یعنی گیہوں کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو گوشت پوشت کا ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا اب میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد ضرور کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں پہنچے تو اس غلام نے کہا، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کوئی کسی کو ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہی نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکلیف اور مشقتیں برداشت کیں، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ پھر کہنے لگے، اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے سحر حلب چلے گئے۔ تقریباً 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تم نے ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ
کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے عالم بارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں تلاش کرتے۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام یہ حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب میں اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہیں گے تو حضرت بلال انکار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سنایا کرتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انکار کا یارانہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل کر آئے۔ رکت و گریہ زاری کا عجیب عالم تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اذان بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ترانۂ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اسی کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ عاشق زلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت بلال حبشی کائنات کی وہ پہلی عظیم و مقدس ہستی ہیں جن کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد رباح اور والدہ حمامہ عرب کے ایک قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا ہوا کرتا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات ہے، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا حق بھی نہیں تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن پھر سے آپ کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ بلال، اب تمہارا کیا حال ہے؟ تب حضرت بلال نے ساری باتیں بتائیں۔
سیدنا حضرت بلال حبشی تو رسول کریم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے اور حضور پاک سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقا کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کے منہ سے نکلا، میں آپ کے دین کو سب سے اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور کی طرف رہ گیا۔ دوسرے دن بکریوں کو وہیں لے کر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور زیادہ باتیں سنی تو دل اور بھی زیادہ بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی ودیعت کر دی گئی تھی، وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی، اور آپ نے تو اسلام کی پکار پر پہلے ہی لبیک کہہ دیا تھا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا۔ حضور کی غلامی کی سند حاصل فرمائی، آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال کی عمر مبارک صرف 18 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلدی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلاموں اور خواتینوں میں تبدیلی سی آنے لگی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلدی یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے۔ ہرہ کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو اس زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے عہد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن ہو چکی تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے، دنیا کی ان ماروں سے کہاں دیار کو چھوڑتے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالات میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکے کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آپ پر بے انتہا ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے نہ رہا گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں ہوں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر سے تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ اس پر امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت اور دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ اب جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکے سے مدینہ منورہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا مواخات کرایا تو سیدنا بلال حبشی کو حضرت ابو روحیہ کا بھائی بنایا، جن سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو 1 سال کے بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز سے پہلے پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں نے تجویز دی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے جسے دیکھ کر لوگ نماز کی طرف آ جائیں گے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری ہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے یہ الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب بیان کر دیا۔ سرکار کونین نے سیدنا حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اذان دو، پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینے کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی کو دنیائے اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم احساس ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پرنور کے وہ صحابی رہنے لگے جو ہم وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، عربی میں صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ سرکار دو عالم کے وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام گئے تو حضرت بلال نے زامبیا میں ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کے اشرار پر شہزادگان رسول کے حکم پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کی خبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو حضرت عمر روتے ہوئے نڈھال ہو گئے اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارا سردار بلال بھی ہم سے جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے، جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔